الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر احسان ہے کہ وہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا کرنے جا رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق دے اور ہم سب مسلمانوں کے گناہوں کو اس ماہ مبارک میں معاف فرما دے. اسلامی بھائیوں اور عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. قرآن کی اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا گہرا رشتہ ہے. اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، اور رمضان میں کیسے نازل ہوا؟ لوح محفوظ پر قرآن تھا اللہ کے پاس، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن کو سب سے نچلا آسمان، جسے آسمان دنیا کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک جگہ ہے بیت العزت، اللہ نے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں نازل کیا، اور پھر وہاں بیت العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا تھوڑا قرآن نازل ہوتا رہا، 23 سال تک نازل ہوتا رہا. تو یہ قرآن رمضان میں نازل کیا اللہ رب العالمین نے، اور رمضان میں وہ کون سا دن ہے، وہ کون سا وقت ہے؟ وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. اور یہ قرآن آگے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے، ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، سبب ہے. اس قرآن سے اور رمضان سے ایک تعلق ہمیں معلوم ہو رہا ہے. رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے، قرآن خیر و برکت کی کتاب. جو خیر چاہتا ہے رمضان میں وہ خیر اور بھلائی کو سمیٹ لے، جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ قرآن کو گلے سے لگا لے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل کیا، ھدی للناس. یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. جو قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، اسے ہدایت ملے گی، اسے روشنی ملے گی، اسے کامیابی ملے گی. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس قرآن میں، کتاب الہی میں رہنمائی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی نشانیاں ہیں. اس قرآن میں رہنمائی ہے، اس قرآن میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والی باتیں اور کلام ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے کو پائے، رمضان کو پائے، وہ روزہ رکھے. اس پر روزہ رکھنا فرض ہے. جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اس آدمی پر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے. ومن كان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو رمضان میں بیمار ہو جائے یا رمضان میں سفر کرتا ہے تو بیماری اور سفر کی وجہ سے جو روزہ چھوٹ جاتا ہے بعد میں ان روزوں کی قضا کرے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رمضان کے روزے کو آپ کے لیے آسان بنایا ہے، یہ مشکل نہیں ہے. جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اب کھانا پینا بند ہو گیا، بھوک سے تڑپنا ہے،
پیاس سے پریشان ہونا ہے۔ بعض لوگ رمضان کو مشقت والا مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے پریشانی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تم گنتی کے جو ایام ہیں، روزے کے ایام ہیں، ان کو پورا کرو، ان ایام میں روزے رکھو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے جو ہدایت دی ہے اس ہدایت پر رب العالمین کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ کا شکریہ بجا لاؤ۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کی خبر دی ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بتایا کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بتا رہا ہے کہ رمضان کا روزہ جو رمضان کو پا لیتا ہے اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، اور اللہ آگے یہ بھی بتاتا ہے کہ جو مریض ہے، مسافر ہے، اس کے لیے رخصت ہے، وہ مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے گا، بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اور رمضان کا روزہ یہ مشکل نہیں ہے، یہ آسان ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور شکر گزاری کرو۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق اور جب سورج ڈوبتا ہے، اس درمیان کھانے پینے والی چیز سے اور ہم بستری سے اللہ کی رضا کے لیے رک جانا، یہ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور ہم بستری سے اللہ کی رضا کے لیے رک جانا روزہ کہلاتا ہے۔ اور روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اور جو روزہ کا مہینہ پاتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا واجب اور ضروری ہے۔ جو مسلمان عاقل ہو اور بالغ ہو، صحت مند ہو، اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ جو مسلمان عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ لیکن جو پاگل ہوتا ہے، جو بچہ ہوتا ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ البتہ بچوں سے تربیت کے طور پر روزہ رکھوایا جائے گا۔ وہ بچہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، ان بچوں سے تربیت کے طور پر روزہ رکھوانا چاہیے۔ لیکن روزہ فرض کب ہوتا ہے؟ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، تب اس کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے۔ جو مریض ہے اور مسافر ہے، تو مرض ایسا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ روزہ چھوڑ دے گا مرض کی وجہ سے۔ جتنا روزہ بیماری کی وجہ سے چھوڑتا ہے، رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے جو آدمی سفر کرتا ہے رمضان میں، وہ سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر رکھنا چاہے، روزہ رکھنا اگر آسان ہے تو مسافر روزہ رکھ بھی سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا ہی ضروری ہے، نہیں، اگر روزہ رکھنا مسافر کے لیے آسان ہے روزہ رکھ لے، اور اگر روزہ رکھنا مشکل ہے مسافر کے لیے تو روزہ چھوڑ دے۔ جتنا روزہ چھوڑے گا سفر کی وجہ سے، بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ عاجز ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ وہ کون ہیں؟ وہ دائمی بیمار ہیں، مریض ہیں، یا وہ بوڑھے لوگ ہیں۔ جو دائمی مریض ہے، ہمیشہ بیمار رہتا ہے، وہ روزہ کیسے رکھے گا؟ ہمیشہ بیمار، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، ایسا مرض ہے، وہ کئی سال سے مرض میں مبتلا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ایسا آدمی اور بوڑھا آدمی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، ایک مسکین کو فدیہ دے گا۔ کس کے لیے؟ جو بوڑھا روزہ نہیں رکھ سکتا، اور وہ بیمار جو مسلسل بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہونے کا چانس نہیں ہے، ایسا بیمار اور ایسا بوڑھا آدمی روزہ چھوڑ دے گا اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ دے گا۔ فدیہ کب دینا ہے؟ رمضان سے پہلے نہیں، رمضان آنے کے بعد۔ رمضان آ جائے تو شروع رمضان میں بھی پورے ایام کا فدیہ دے سکتا ہے، درمیان میں بھی پورے رمضان کا فدیہ دے سکتا ہے، آخری رمضان میں بھی پورے رمضان کا فدیہ دے سکتا ہے، اور اگر چاہے تو روزانہ مسکین کو ایک روزہ کے بدلے بھی فدیہ دے سکتا ہے۔ فدیہ میں غلہ دے 1.5 kg، چاہے چاول دے، گیہوں دے، آٹا دے 1.5 kg، یا
ایک وقت کا کھانا بنا کر اسے دے دیں، ایک مسکین کو ایک روزہ کے بدلے۔ اسی طریقے سے جس عورت کو حیض آ جائے، جس عورت کو نفاس آ جائے، بچہ پیدا ہو، تو حیض کا خون جب تک جاری رہتا ہے یا نفاس کا خون جب تک جاری رہتا ہے، روزہ اور نماز ممنوع ہے، عورت روزہ نہیں رکھے گی، لیکن جب پاک ہو جائے تو پھر روزہ رکھے گی۔ اور رمضان میں عورت کا حیض یا نفاس کی وجہ سے جتنا روزہ چھوٹ جاتا ہے، رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اسی طریقے سے بعض عورتوں کو بیماری والا خون آتا ہے، وہ نہ تو حیض کا خون ہوتا ہے نہ ہی نفاس کا خون ہوتا ہے، وہ بیماری کا خون ہوتا ہے، اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضہ والی عورت کے لیے روزہ ممنوع نہیں ہے، نماز ممنوع نہیں ہے، وہ نماز پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ لہٰذا جس عورت کو بیماری کا خون آتا ہے اسے رمضان کا روزہ رکھنا چاہیے۔ عورتوں میں دو قسم ہے، ایک حاملہ، ایک مرضعہ۔ جو عورت اپنے پیٹ میں بچہ، جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، یا وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی، بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، ان دونوں عورتوں کے لیے رخصت ہے۔ اگر روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل ہے تو روزہ چھوڑ دے گی، اور جتنا روزہ چھوڑتی ہے رمضان کے بعد اتنا روزہ قضا کرے گی۔ کب؟ جب حمل والی عورت کو روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کو یا خود کو نقصان پہنچے، یا دودھ پلانے والی عورت کو روزہ رکھنے کی وجہ سے خود کو یا بچے کو نقصان پہنچے، تو نقصان کی وجہ سے حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں روزوں کی قضا کرنی ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو بتاؤں، بعض علماء کہتے ہیں کہ حاملہ اور مرضعہ عورت اگر روزہ چھوڑتی ہے تو روزہ کے بدلے فدیہ بھی دے سکتی ہے۔ یہ قول صحیح نہیں ہے، یہ قول درست نہیں ہے، فدیہ نہیں دینا ہے، روزہ کے بدلے روزہ ہی قضا کرنا ہے رمضان کے بعد۔ اور اگلا رمضان آنے سے پہلے کبھی بھی سہولت ہو تو روزوں کی قضا دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آج شعبان کی 29 تاریخ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی رمضان کے استقبال میں شعبان کے آخر میں ایک یا دو روزہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بعض جگہوں پر لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں، رمضان آنے سے پہلے شعبان کے آخر میں ایک یا دو روزہ رکھتے ہیں، مجھے معلوم ہوا ہے روزہ رکھتے ہیں، یہ روزہ منع ہے، ایسا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ شعبان کے آخر میں رمضان کے استقبال میں روزہ رکھنا منع ہے، چاہے آپ ایک روزہ رکھیں چاہے دو روزہ رکھیں، یہ روزہ منع ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غمی علیکم الشہر فعدوا 30۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1081 نمبر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی عید مناؤ، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے۔ اس لیے چونکہ آج 29 تاریخ ہے تو رمضان کا ہمیں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا، اور چاند دیکھ کر ہمیں عید منانا چاہیے۔ تو روزہ رکھنے کا، چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر چاند نظر نہیں آئے، چاہے بدلی کی وجہ سے اور کسی وجہ سے، 29 کا اگر چاند نہیں آتا ہے، نظر آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا 30 دن مکمل کرو، اس کے بعد روزہ رکھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کی دعا ہمیں بتائی ہے کہ جب ہم چاند دیکھیں، نیا چاند، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یہ چاند دیکھنے کی دعا ہے، اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم رہے کہ ہر علاقے والے اپنے اپنے اعتبار سے جو چاند دیکھتے ہیں اس اعتبار سے روزہ رکھیں گے۔ ایسا نہیں کہ سعودی عرب میں چاند ہو رہا ہے تو انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش والے بھی روزہ رکھیں گے، ایسا نہیں۔ ہر علاقے والے اپنے اپنے یہاں کے اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے، رویت کے اعتبار سے روزہ رکھیں گے۔ ایک شہر میں چاند دکھ گیا ہے تو قریب کے تمام شہروں میں وہ رویت معتبر ہوگی اگر ان کا مطلع، جو چاند کا مطلع ہوتا ہے، وہ مطلع اگر ایک ہو تو قریب شہر والے اسی چاند سے، اسی رویت سے روزہ رکھیں گے۔ اب آتے ہیں روزے کی نیت پر۔ روزے کی نیت کیسی کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے؟
ہمارے ملک والے عام طور سے روزے کی نیت کرتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان. یہ روزے کی نیت نہیں ہے. آپ الحمدللہ آپ سعودی عرب میں ہیں، عربی جانتے ہیں، عربی بولتے ہیں، عربی میں بات کرتے ہیں. بصوم غد نویت من شہر رمضان. غد بولتے ہیں، جیسے آپ بکرا بولتے ہیں اسی کو غد بولتے ہیں، کل کے لیے بولا جاتا ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو آج کا روزہ رکھتے ہیں، کل کا روزہ نہیں رکھتے. تو جب آپ نیت کر رہے ہیں تو نیت آپ کل کی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نیت غلط ہے. یہ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کسی نے اس کو ایجاد کر لیا ہے، بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ نیت نہیں ہے، یہ غلط ہے. روزے کی نیت دل سے کریں گے، اور نیت کرنا ضروری ہے. فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، اور رمضان کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت چاہیے. وہ بھی نیت کب؟ فجر کی نماز سے پہلے، فجر کے وقت سے پہلے نیت کرنا ہے. اور سحری کھانا سنت ہے. سحری ضروری نہیں ہے لیکن سحری کھانا سنت ہے. سحری میں برکت ہے، سحری میں قوت ہے. جب ہم سحری کھاتے ہیں تو روزہ رکھنے میں قوت ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. تو سحری کھانا سنت ہے. اگر کبھی ہم سوئے رہ گئے، سحری نہیں کھائے، تو ہمارا روزہ صحیح ہے، ہمارا روزہ نیت سے صحیح ہے. اور روزے کی نیت مغرب کے بعد صحیح کر سکتے ہیں. مغرب اور فجر سے پہلے اس درمیان کسی بھی وقت روزے کی نیت آپ کر سکتے ہیں. محض نیت سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. سحری چھوٹ جائے کبھی سونے کی وجہ سے تو آپ کا روزہ درست اور صحیح ہے. اگر کوئی شخص شہری کے وقت میں محتلم ہے، احتلام ہو گیا ہے، غسل نہیں کیا تو سحری کھا سکتا ہے. یا کوئی جنبی ہے، بیوی سے ہم بستری کیا ہے، ناپاکی حالت میں ہے اور اس نے غسل نہیں کیا ہے تو حالت جنابت میں بھی سحری کھا سکتا ہے. سحری کھاتے ہوئے کبھی کبھی اذان ہو جاتی ہے، کبھی کبھی سحری تاخیر سے کھا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب سحری کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو فوراً کھانا نہیں چھوڑ دو، بلکہ اپنی ضرورت کو پوری کر لو، اس کے بعد کھانا چھوڑو. اس میں بھی ہمیں جلدی کرنا چاہیے، نہیں کہ ہمیں نبی کے اس فرمان سے ہمیں اب اطمینان سے کھانا چاہیے، نہیں، جلدی سے اپنی ضرورت کو ہمیں پورا کر لینا چاہیے. مثلاً ہاتھ میں گلاس ہے، پانی پی لے. مثلاً کھانے پلیٹ میں کچھ کھانا باقی بچ گیا ہے، اس کو ہم کھا لیں، اس کو چھوڑیں نہیں. لیکن یہ معمول نہیں ہونا چاہیے. کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے کھاتے ہوئے اذان ہو جائے تو اپنی ہم ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی معمول بنا لے کہ ہم اذان ہو تب سحری کریں گے تو یہ غلط ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. اسی طریقے سے اب افطار پہ آتے، ہم نے روزہ رکھ لیا، افطار ہم کریں گے بسم اللہ کہہ کر. بسم اللہ کہہ کر اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. یہ دعا ضعیف ہے، یہ دعا ضعیف ہے، اس لیے اس دعا کو نہیں پڑھیں گے. صحیح کیا ہے؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. اسی طریقے سے افطار کرتے ہوئے ہم بسم اللہ پڑھیں گے. اور جب افطار کر لیں گے تو آپ یہ دعا پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں اجر بھی انشاءاللہ مل جائے گا. تو یہ دعا افطاری کے بعد ہمیں پڑھنا چاہیے. افطار کیسے کریں؟ کھجور سے کریں، یا اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کریں. اپنے ملکوں میں بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ کہ ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی وقت باقی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے سحری میں تاخیر کرو، افطار میں جلدی کرو. یعنی سحری آخری وقت میں کھایا کرو. یہ نہیں کہ 2 بجے 2:30 بجے ہم سحری کر لیں، نہیں، فجر کی اذان سے کچھ پہلے سحری کھایا کریں، یہ آخری وقت میں. اور افطار میں جلدی کرو کا مطلب سورج ڈوب جائے فوراً افطار کرو. یہ نہیں کہ سورج ڈوب جائے اور پھر ہم انتظار میں بیٹھے ہیں 5 منٹ 10 منٹ، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اور آج سب کو معلوم ہے کہ سورج کب ڈوبتا ہے، کب نکلتا ہے، ہر روز پیپر میں نکلتا ہے، کیلنڈر چھپتا ہے، آپ کی موبائل میں ہے. احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو احتیاط کرنے والے لوگ ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں. 5 منٹ 10 منٹ احتیاط نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی سورج غروب ہو رہا ہے اور ہمیں سورج غروب ہونے کا علم ہو رہا ہے فوراً ہمیں افطار کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے افطار کرانا بھی بڑے اجر کا کام. افطار کرانا، لوگوں کو افطار کرانا چاہیے. اس میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے.
کسی کو بھی افطار کرا سکتے ہیں، اور جو افطار کرا رہا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملتا ہے۔ اس لیے افطار کرانا یہ ایک بہترین سنت اور بہترین عمل ہے۔ روزہ کی حالت میں ہمیں جس قدر ہو سکے ہمیں افطار کا اہتمام کرانا چاہیے۔ اب روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن باتوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ بات ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ ٹوٹا ہوا ہو اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے روزہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ جو شخص جان بوجھ کر کھانے پینے والی چیز کا استعمال کر لیتا ہے بغیر عذر کے، کوئی مجبوری نہیں ہے، پھر بھی کھانے پینے والی کوئی چیز استعمال کر لیتا ہے جان بوجھ کر، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات دھیان میں رہے۔ لیکن اگر بھول سے کوئی آدمی پانی پی لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، پیٹ بھری کیوں نہ ہو، بھول سے اگر کھا لیتا ہے پی لیتا ہے روزہ کی حالت میں، روزہ صحیح ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ اپنا روزہ مکمل کریں۔ لیکن جان بوجھ کر بغیر مجبوری کے آپ کچھ کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کو دھیان میں رکھیں۔ اسی طریقے سے عورت کو اگر روزہ کی حالت میں حیض آ جائے، نفاس کا خون آ جائے، بچہ پیدا ہو جائے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چاہے سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے ہی کیوں نہ حیض آئے یا نفاس آئے، روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ روزہ نہیں مانا جائے گا، اس روزے کے بدلے بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جان بوجھ کر قے کرتا ہے، جان بوجھ کر حلق میں انگلی ڈالتا ہے اور قصداً قے کرتا ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن آپ خود بغیر اختیار کے اگر قے آ جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بغیر اختیار کے، اس میں انسان کا دخل نہیں ہے، اس کا اپنا جو ہے کام نہیں ہے، وہ عمدن ایسا نہیں کر رہا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن جان بوجھ کر قے کرتا ہے تب جا کر روزہ ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے حالت بیداری میں، روزے کی حالت میں، حالت بیداری میں اگر جان بوجھ کر شہوت کے ساتھ منی کا اخراج کرتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر بیوی سے بات کرنے سے یا شہوت بھڑکنے سے اگر مزی کا خروج ہو جائے، منی نہیں، مزی لیس دار مادہ جو بھڑکیلی باتوں سے یا ذہن میں جو ہے بھڑکیلی باتوں کے آنے سے مزی کا خروج ہوتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن شہوت کے ساتھ منی کا خروج ہو، انسان عمدن ایسا عمل کرے تو روزہ اس سے باطل ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر سوتے ہوئے احتلام ہو جائے، جیسے دن میں آدمی سو رہا ہے اور احتلام ہو جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں طاقت والی چیز اپنے معدے میں کسی بھی طرح سے داخل کرتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے بعض انجیکشن، مقوی انجیکشن ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، وہ اگر انجیکشن ہم لگاتے ہیں تو روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ طاقت والی کوئی بھی چیز اس معدہ تک، پیٹ تک پہنچائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو وہ باتیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں ہمارے لیے جائز کون سا عمل ہے کہ ہم کر سکتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو روزے کی حالت میں نہا سکتے ہیں، جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ روزے کی حالت میں ہم تیل لگا سکتے ہیں، کریم لگا سکتے ہیں، پاؤڈر لگا سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، کلی کر سکتے ہیں، ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں، اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور روزے کی حالت میں جو برش ہوتا ہے خشک، بغیر منجن اور پیسٹ کے خشک برش سے اگر دانت صاف کرتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر پیسٹ ایسا ہو جس کے اندر اثر نہیں ہے، ذائقہ نہیں ہے یا ذائقہ معمولی ہے، اس پیسٹ کا بھی استعمال روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ مسواک کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی تھوڑا ذائقہ ہوتا ہے، تو پیسٹ بھی جس کے اندر ذائقہ نہیں ہے یا معمولی مقدار میں ہے تو اس پیسٹ کا بھی استعمال برش کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔ آپ کو اگر ضرورت ہے کان میں ڈراپ ڈالنے کی یا اسی طریقے سے آنکھ میں قطرے ڈالنے کی، تو آپ آنکھ میں، کان میں قطرے ڈال سکتے ہیں روزے کی حالت میں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ناک میں اگر قطرے ڈال رہے ہیں تو ناک کا حصہ کھلا ہوا ہے اور حلق سے، معدے سے ملا ہوا ہے، تو ناک میں اگر آپ کو دوا ڈالنی ہو تو آپ ویٹ کریں، جب آپ افطار کر لیں تو افطار کے بعد ناک میں
دوا ڈالیں. البتہ کان اور آنکھ میں دوا ڈال سکتے، اس میں حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ لوگ کام کاج والے ہیں، کام کاج کرتے ہوئے اگر گرمی محسوس ہونے لگے، پیاس محسوس ہونے لگے، تو آپ سر پہ پانی رکھ سکتے ہیں، ٹھنڈا پانی، یا نہا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے، آپ کو پیاس معلوم ہوئی یا گرمی معلوم ہوئی تو آپ نے اپنے سر پہ پانی رکھا، تو ہم بھی پانی رکھ سکتے ہیں. روزے کی حالت میں اگر آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا کہ اگر ہم اے سی میں رہتے ہیں روزے کی حالت میں تو ہمیں تکلیف معلوم نہیں ہوتی ہے، روزے کی جو تکلیف ہے وہ معلوم نہیں ہوتی، کیا ہمارا روزہ ہوگا؟ کیا ہمارے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر آپ روزے کی حالت میں اے سی روم میں ہے، پنکھے میں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دنیا کی سہولت ہے اور اس سہولت سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور جو سب سے خاص بات روزے کے عالم میں دھیان دینے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب روزہ رہتے ہیں تو جب ہم نے بتایا ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر بتایا کہ روزے کی حالت میں فلاں چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ باتیں آپ کو بتائیں. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ روزہ ہم اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھتے ہیں. روزے کی تعریف کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے اور ہم بستری سے رک جانا. تو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو ہم اپنے پورے بدن کو گناہ سے بھی بچائیں گے، غلط کام سے بچائیں گے، زبان کو غیبت سے، بری بات سے، گندی بات سے، آنکھ کو غلط چیز کو دیکھنے سے بچائیں گے، ہاتھ اور پیر کو غلط چیزوں کے کرنے سے بچائیں گے، شرمگاہ کو غلط چیز سے بچائیں گے. اسی طریقے سے اپنے دل میں غلط خیال پیدا نہیں کریں گے، تبھی جا کر آپ کا روزہ بہترین ہوگا اور اس وقت اللہ رب العالمین آپ کے روزے کا بہترین بدلہ دے گا، آپ کے پورے گناہ کو معاف کر دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اس نیت سے روزہ رکھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور روزے کی حالت میں ہمیں گندی باتوں سے، بری باتوں سے بچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے 6057 نمبر کی، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹی بات سے نہیں بچتا ہے، جہالت سے نہیں بچتا ہے، مکر و فریب سے نہیں بچتا ہے، اللہ کو ایسے روزے داروں کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرے، اللہ کو ایسے روزے داروں کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی روزے کی حالت میں آپ روزہ رکھیں تو نماز بھی پڑھیں. ایسا نہیں ہو کہ روزہ بھی ہے اور نماز نہیں پڑھتے، روزہ بھی رکھیں نماز بھی پڑھیں. روزے کی حالت چونکہ رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے، قرآن کی آپ جو ہے تلاوت کریں، آپ تراویح کی نماز میں شامل ہو، آپ کثرت کے ساتھ دعا کریں، استغفار کریں اور اذکار کا اہتمام کریں. اسی طریقے سے رمضان میں مزید جو بھلائیاں ہیں، رمضان کے جو احکام اور مسائل ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں. رمضان میں دعوت کا کام کریں، خیر کا کام کریں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے کام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں رمضان کو رمضان کی طرح گزارنے کی توفیق دے، رمضان میں بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق دے. اور جب رمضان ہم پا لیں تو رمضان پانے کے بعد اے اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے اور اپنی توفیق سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.